यहां पर मैं 3 दलाइल जिक्र कर दूं, इसी में मेरी इंशाअल्लाह गुफ्तगू अब कंक्लूड होनी है कि अहले तशय्यो जो मातम के ऊपर दलील देते हैं, इसके बगैर तो ये नामुकम्मल है बात। वो कहेंगे जी हमारे दलाइल तो जिक्र ही नहीं किए। तो जब तक इसका जिक्र ना किया जाए, और आप हैरान होंगे कि किस तरीके से धोखाबाजी दी जाती है उलमा की तरफ से, अवाम बेचारी मासूम है इस मामले में। पहली दलील देते हैं जनाब कुरान पाक से मातम की। आप हैरान होंगे कुरान में मातम कहां से आ गया। ये देख सुने आप, सूरह अज़्ज़ारियात आयत नंबर 29 कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने बिशारत दी सैयदना इसहाक की कि आपकी ये जो बूढ़ी बांझ बीवी है 80 प्लस जिसकी उम्र हो चुकी है, हजरत सारा, इनके घर औलाद होगी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। इसका जिक्र आया सूरह अज़्ज़ारियात में आयत नंबर 29। तो जब उन्होंने ये खुशखबरी सुनी तो उसमें अल्फाज हैं फसक्कत वजहा, तो उन्होंने अपना चेहरा पीटा और साथ वो सारी गुफ्तगू कि मैं बांझ हूं और परेशान होगी, बांझ हूं मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। इस बूढ़ी औरत में, यहां भी हमारे माशरे में 50 प्लस किसी के घर बच्चा पैदा हो जाए लोग अल्लाह दिता कहना शुरू कर देते हैं उसको। तो 80 साल की जो औरत है उसके घर, तो उन्होंने जो है ना, ये बाद लोग कहते हैं हैरानगी से, हैरानगी नहीं है। अरबी डिक्शनरी में अल्फाज, बाद मौलवी हमारे अहले सुन्नत के इसका तर्जमा भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तर्जमे सबने सही किए हुए हैं। तर्जमे में वो कहते हैं नहीं जी ऐसे हाथ रख लिया था। देखें ये फिरका वारीद की लानत है। हालांकि फसक्कत आप अलकामूस डिक्शनरी उठाए उसमें होता है पीटना, गम से पीटना। तो उन्होंने चेहरा ऐसे पीटा, लेकिन उसमें ये नहीं कि पीटना शुरू कर दिया, बस एक बार उन्होंने ऐसे किया। देखो शरीयत का हिस्सा बन गया। ये उनका जाती अमल है, किसी पैगंबर का भी अमल नहीं, ये पैगंबर की बीवी का अमल है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसको दीन के तौर पर अडॉप्ट किया गया। उस वक्त उनकी हालत हुई, ये बास का गम में किसी बंदे के साथ हो गया। बाद में कई एक मामला सहाबा के साथ भी हुए वक्ती तौर पर, उनकी जुबान से कलिमात निकल गए। बाद में जब तवज्जो दिलाई गई, और फिर तवज्जो यहां भी अगली आयत नहीं पढ़ते, फरिश्तों ने कहा कि ये आप जो कुछ कर रही हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये बिशारत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये इतना सारा वाक्य वो कहते हैं पीटा, फसक्कत वजहा, तो चेहरा पीटा। ये नहीं पीटना शुरू कर दिया, बस एक बार उन्होंने ऐसे किया। तो ये कोई शरीयत का हिस्सा नहीं बन जाता। दूसरी हदीस सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुत ताबिईन मिनत ताबिईन, ताबिईन में से सबसे बेहतरीन शख्स अवैस नाम का एक बंदा है। अगर तुम उसे मिलो तो उससे दुआ करवाना अपने हक में। ये सही मुस्लिम में हदीस है। अवैस करनी ताबई थे, अपनी वालदा की खिदमत की वजह से हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। उस वक्त हालांकि जिंदा थे लेकिन आ नहीं सके, इसलिए ताबई हैं, सहाबी नहीं है। तो वैसे करनी के बारे में ये बड़ा मशहूर किया उन्होंने कि जी जब उनको खबर मिली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक ग़ज़वा उहद में शहीद हुए हैं, तो उन्होंने अपने एक एक करके दांत तोड़ दिए का पता नहीं ऐ निकले ऐसी के पता नहीं ऐ, तो करके पूरी बतीसी उन्होंने पैर निकाल दी। ये भाइयों ये वाकया किसी भी अहले सुन्नत या अहले तशय्यो के यहां किताब में सनद के साथ तो पहले दिखाएं। ये बेसनद चंद सूफियों ने यह वाकया लिखा है, और सूफियों में जो अहले इल्म है जैसे अली बिन उस्मान अजवेरी हैं, आलिम थे, कशुल माजूब में वैसे करनी पे बाप बंद है। सबसे पहले ये वाकया लाना चाहिए था, उन्होंने जिक्र तक नहीं किया इस वाकये का। वो पता उनको भी था ये सुन सुना के सुनने वाली बात है, नहीं किया उन्होंने जिक्र। अब ऐसे करनी में ये वाला वाकया, ये बिल्कुल बेसनद सुन सुना के सुनने वाला वाकया है, पढ़ पढ़ा के नहीं, ये सब झूठा वाकया है। सैयदना वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, हम मानते हैं, और ये वही ताबी हैं जो जंग सिफीन में मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। हजरत अली के पक्के हामी थे, हजरत अली के मानने वाले थे। जंग सिफीन में इनकी शहादत हुई। हम मानते हैं वैसे करनी को, बहुत नेक आदमी थे, लेकिन ये वाकया उनसे साबित नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी की तसल्ली ना हो तो आखिरी तसल्ली किससे होती है? फकी से, मंतिक वाला जवाब, इल्मुल कलाम का, उसके बगैर तसल्ली नहीं होती। और वो फकी ये है कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि साहल बिन साद कहते हैं, और साहल बिन साद जो है वो मौला अली के बड़े मानने वाले थे। ये वही सहाबी हैं जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम की मैंने वो हदीस बयान की थी कि इनको मिंबर पे बुला के कहा गया कि अली पर लानत करो, मरवान की औलाद ने, बनु उमैया ने। बुखारी मुस्लिम फजाइल अली का चैप्टर खोल ले। तो इन्होंने क्या कहा मारा, उन्होंने कहा कि आप क्या तो अबू तराब पे लानत। उन्होंने कहा अबू तराब नाम पता ही नहीं तुम्हें किसने रखा हुआ है,
اے مولا علی تو بڑا خوش ہوتے تھے اس نام سے. پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا. ابو طلحہ یہ وہ ہیں بڑا محب, اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں, بدری صحابی ہیں, اس سے پہلے کے یعنی کہ شروع کے جو مسلمان ہیں مکی دور میں, ان میں سے سہل بن سعد. اور یہ الحمدللہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ حضور ہمیں حکم دیتے تھے ہم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں ایسے. یہ سہل بن سعد وہ صحابی ہیں پکے محب اہل بیت. تو بنو امیہ ہی کے دور میں انہوں نے حدیث بیان کی. وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ 7 قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں. تو بعد میں پتا چلا نا کہ علی کے فضائل بیان کرنا جو ہے جرم سمجھا جاتا تھا. سہل بن سعد بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں. سہل بن سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کو جب زخم لگا اور آپ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو رسول اللہ کے زخم پر پانی ڈال رہا تھا اور کون تھا جو حضور کا زخم دھو رہا تھا. اللہ کی قسم علی مولا علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم مبارک دھو رہے تھے اور حضرت فاطمہ اس کو صاف کر رہی تھی اور خون رکتا نہیں تھا. تو حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ اس پہ رکھی تو خون رک گیا. مولا علی اور سیدہ فاطمہ, کیونکہ کئی صحابہ اس جنگ میں بھاگ گئے تھے. وہ تو بالکل واضح ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. 12 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. حضرت ابوبکر عمر ساتھ ہی تھے. یہ بھی جھوٹ شیعہ بولتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے, نہیں. حضرت عثمان بھاگے تھے, وہ بخاری میں موجود ہے. وہ قرآن پاک میں آ گیا ہم نے ان کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ تمہیں بے شک معاف کر چکا. سورہ آل عمران. اب یہ 1400 سال بعد کسی کو حضرت عثمان غنی پر لعن طعن کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے. حالات ہی ایسے بن گئے تھے اس وقت. لیکن مولا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخم دھورے, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جس نے وہ دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں اور سیدہ فاطمہ جو مرن لگا رہی ہیں انہوں نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ یہ ہے پھکی. کیا مولا علی سے بڑھ کر ویسے کرنی کو رسول اللہ سے محبت تھی؟ مولا علی کے غلاموں کے غلام ہیں حضرت ویسے کرنی, اور مرتبے میں تو آپ بات ہی نہ کریں, کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تو سیدنا علی جنہوں نے لائیو منظر دیکھا تھا حضور کے دانت ٹوٹنے کا, ان کو تو اسی ٹائم ایک پتھر لے کے اپنے دانت توڑ دے. تو کسی ضعیف سند سے بھی دکھا دیں, چلیں اس میں تو ہم صحیح سند مانتے ہی نہیں. ضعیف سند کیا کو واقعی جھوٹا ہی واقعہ دکھا دیں کسی کتاب میں کہ سیدنا علی نے یا سیدہ فاطمہ نے اپنے دانت توڑے ہوں کہ ہاں حضور کے دانت ٹوٹے تھے تو ہم بھی اپنے دانت توڑ دیں, نکالیں. یہ ہے علمی جواب. تو ہم مولا علی کے ماننے والے حضرت ویسے کرنی سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں, اور بالفرض اگر ثابت بھی ہوتی ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. ویسے تو ہے ہی جھوٹ ہے, کیونکہ سیدنا علی جنہوں نے وہ لائیو منظر دیکھا معاذ اللہ, ان سے بڑھ کر محبت تھی کسی کو؟ جہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے غزوہ احد میں دہشت کی وجہ سے بھاگ گئے اور سیدنا علی حضور کے ساتھ رہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور حضور کے زخموں میں ظاہر ہے. اور اس میں ایک تلخ جملہ بولوں گا, بھائیو اولاد اولاد ہی ہوتی ہے. حضرت علی کو حضور نے بچوں کی طرح بچپن سے پالا. جو حضرت علی کی ایفیلیشن تھی نا حضور کے ساتھ, وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی تھی. یہ نیچرل بات ہے. مجھے اپنے باپ کا جتنا درد ہو سکتا ہے نا, وہ خونی رشتے کے اعتبار سے بھی وہ ایک قریب. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اوجڑی رکھ دی گئی ہے. ابن مسعود کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن کسی کی ہمت نہیں جا کے اوجڑی ہوا اٹھائے. لوگوں نے جا کے حضرت فاطمہ کو بتایا, حضرت فاطمہ گھر سے آئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے اوجڑی اتاری. اولاد اولاد ہی ہوتی ہے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ والا سٹیٹس کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو حضور کہتے تھے میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایمان والے چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. علی کا نام سن کے کسی کا چہرہ بگڑ جائے پکا منافق ہے, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو. کر لے رفع دین جتنے کرنے, پگڑیاں جتنی لمبی مرضی باندھ لے, اور آمین جتنی اونچی مرضی کر لے, اور نعرے ربیع الاول کے موقع پہ جتنے مرضی لگا لے, پکا منافق ہے اگر علی کا نام سن کے اس کے منہ کے اوپر, چہرے کے اوپر جو ہے وہ غصے کے آثار آ جاتے ہیں. ہم اہمی رونا رو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا گئے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم کتاب الایمان 240 نمبر حدیث. الحمدللہ. اور تیسری دلیل ان کی ہے مسند امام احمد میں سے. یہ بھائیو یہ ہمارے گلے میں پھنسی ہوئی روایت, اور یہ بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایک ٹاپک لکھا تھا غم حسین کے نام سے السنہ رسالے میں. انہوں نے یہ روایت اس میں چھاپ دی اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. ان کی علمی اعتبار سے میں قدر کرتا ہوں, باقی جو ان سے اختلاف وہ اپنی جگہ. تو یہ مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 274 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 26,391 نمبر روایت ہے. یہ شیعہ ذاکرین اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روایت سنا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ نے ماتم کیا. حدیث صحیح ہے,
وہ میں بیان بھی کر دیتا ہوں. اور وہ بیان کرتے ہیں, یہ میں نے حوالہ دے دیا, یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا, اور یہ الفاظ تو بخاری میں بھی موجود ہے. اس کے بعد کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سرہانے پر رکھا, کچھ اور عورتیں بھی آ گئیں, ان کے ساتھ میں نے بھی چہرہ اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا, ایسے ایسے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں دیکھو اب عائشہ نے پیٹا ہے, حدیث بالکل صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف نہیں ہے, حضرت عائشہ کا عمل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے بھائیوں کہ یہ حدیث ہی آدھی بیان کی جاتی ہے. اس حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں جو خود بخود سیدہ عائشہ کا رجوع اس میں ثابت کر دیں گے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتی ہیں میری ناسمجھی اور کم عمری کا وبال تھا کہ جو یہ میں نے کیا. میری ناسمجھی اور کم عمری, عمر تو 18 سال ہی تھی نا, تو جذبات پہ میں قابو, چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے, جذبات پہ قابو نہیں رہا, تو ان کا میری ناسمجھی تھی. ورنہ تو کہتی ہیں کہ میری ناسمجھی مطلب یہ میں نے بڑا اچھا کام کیا. تو یہ روایت نہیں بتاتے. یہاں بھی ہماری اکیڈمی میں بھی کچھ ایک شیعہ ذاکر آئے تھے آج سے 2 سال پہلے, تو روایت میں نے کہا بالکل ہے, لیکن تمہارے مولویوں نے بھی جس طرح ہمارے مولوی ہمیں آدھی حدیثیں سناتے ہیں, تمہاروں کو بھی آدھی سنائی ہوئی ہے. یہ پوری روایت پڑھو, مسند امام احمد ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے کہ میری ناسمجھی تھی اور میری کم عمری تھی جس سے یہ کام مجھ سے سرزد ہو گیا. تو یہ تو رجوع ثابت ہو رہا ہے اس میں, یہ تو ہماری دلیل ہے. لہذا اگر کوئی بندہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس طرح کے کام کر لیتا ہے, ہم اس کو بدتی نہیں کہتے, حضرت عائشہ کو ہم کوئی بدتی نہیں کہتے, لیکن خدا کے لیے پہلے ڈکلیئر کریں, اپنی عوام کو بتائیں ممبروں سے کہ اگر کوئی ناسمجھی میں کرے گا اور بیوقوفی میں تو تب ہی یہ ٹھیک ہے, ادروائز جو عقل مند ہے تو یہ کام نہ کرے, یہ کام حرام ہے, اور حدیثیں ان کو وہ سنائے جو ماتم کے خلاف ہے. حق وہی کرے نا, تاکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو تو گیم سمجھ آئے کہ یہ کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ یہ ہوگا, تو وہ تو کم از کم اس طرح کی حرکتوں سے بچ جائے. اور دوسرا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو عمل ہے, اس رجوع کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایز اے حجت پیش کرنا چاہیے. اور میں اس میں یہ بھی کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ حضرت عائشہ کی یہ ذاتی رائے ہے, کیونکہ میں سیلفی نہیں ہوں, میں سلفی ہوں. حضرت عائشہ ہمارے لیے بہت محترم ہے الحمدللہ, لیکن حدیث کے مقابلے پہ بات ٹکرائے گی تو ہم چھوڑ دیں گے, لیکن جب ٹکرائے گی, جہاں نہیں ٹکرائے گی نہیں چھوڑیں گے, لیکن الحمدللہ یہاں پر ان کا رجوع بھی ثابت.